بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات، تو یہ مسلسل کئی بہت عرصے سے، اب عن قریب ایک اور بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے. تو یہ جو ایسے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں ان کی روک تھام کیسے ہو، مجرموں کو عبرت ناک سزا ملے. تو یاد رکھیں کہ مجرموں کو عبرت ناک سزا ملنا تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس سے اس جرم کی روک تھام نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب آپ کسی جرم کی وجہ اور اس کی جس وجہ سے وہ معاشرے میں وہ انارکی پھیل رہی ہے، اس وجہ کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے، تو آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی طرح ہے کہ کسی کے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے اور وہ پیناڈول دے دے کے بس اس کو ختم کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سر میں درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو اصلی طبیب ہے وہ ہمیشہ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ واقعات باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. ان کی کیلکولیشن اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے یہاں تو ریپ کے واقعات صبح و شام ہوتے ہیں. اسلامی کنٹریز میں یہ واقعات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہاں بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ میڈیا نے فحاشی کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم دیکھیے، ایک آدمی کی جب بھوک کو آپ پورا نہیں کریں گے اور اس کے وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک کو بڑھانے والی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے سامنے آپ بار بار مرغن غذائیں لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں برائی کا، کہ وہ چوری کر کے یہ چیزیں کھانے کی کوشش کرے. دیکھیں اب گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جس چیز سے پرہیز ہوتا ہے تو دسترخوان پہ وہ چیز رکھی نہیں جاتی. بعض بچوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں چاول سے پرہیز ہے، ان کو کھانسی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کو چاول نہ کھلائے. تو والدین بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اس دن کھانے میں چاول بناتے ہی نہیں ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ بچے کے سامنے چاول مزے مزے سے لے کے کھا رہے ہیں اور بچے کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہیں کھاؤ، تمہیں پرہیز ہے. تو بچہ کہے گا نا کہ جب پرہیز تھا تو آپ نے بنایا کیوں، میرے سامنے رکھا کیوں. یہ سمپل سی مثال ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی طرف ایک دوسرے کی رغبت رکھی ہے، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف. تو اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ سیکس کو بڑھانے والی اور جو بھی شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا. فحش مواد، فحش فلمیں، عورت کو پردے کا حکم دیا، فحش فلموں پہ پابندی لگائی، فحش مواد پہ پابندی لگائی. کو ایجوکیشن سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مرد مرد میں رہے گا، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں گی. پھر جب وہ ایک عمر تک پہنچیں گے، ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، تو اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ بالغ ہوتے ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی معاشرے میں حیا کو فروغ دینے کا، اس سے معاشرے میں حیا پھیلتی ہے. لیکن آپ اگر کسی بھی اسٹیپ پہ اس سسٹم کی مخالفت کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو بے پردہ گھومنے کی آپ نے اجازت دے دی، سینما گھروں میں فحش فلمیں لگائی جا رہی ہیں، فحش ڈرامے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں، اور پردے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹین ایجز لڑکوں کو اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ درندگی. اور پھر جو موویز ہیں فحش قسم کی وہ کھلے عام بک رہی ہیں مارکیٹوں میں، انٹرنیٹ پہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کو خود درندہ بنا رہے ہیں، ہماری حکومتیں خود درندہ بنا رہی ہیں. جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ خود معاشرے کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور حلال راستوں پر پابندی لگ رہی ہے. نکاح کے بارے میں سخت سے سخت قوانین ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں قانون بنتا ہے کہ بھئی بالغ لڑکی کو جب تک وہ 18 سال کی نہ ہو جائے نکاح کی اجازت نہیں ہے. پھر قانون بنتا ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کی بیوی میں کیسے ہی فالٹ کیوں نہ ہو، کوئی خرابی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتی، لیکن آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتا. چاہے وہ کسی بیوہ سے کر رہا ہو، کسی طلاق یافتہ سے کر رہا ہو، اس کا گھر بسا رہا ہو، لیکن آپ نے اس پہ بہت سخت پابندیاں لگا دی، 6 مہینے کی جیل اور لاکھوں روپے جرمانے ڈال دیے آپ نے اس کے اوپر. تو یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے، مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے، عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے، یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں. لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا، اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، میڈیا پہ قابو پائیں، میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اسلامی خطوط پر اس کو چلانے کی کوشش کریں.
پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو، جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں، جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے، یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے، نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا. اور زنا پر کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. تو حکومت سے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے، ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو، بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، سب اس میں داخل ہیں، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے، کو ایجوکیشن سسٹم کو معاشرے میں پھیلا کے کسی بھی طرح سے، اللہ فرماتے ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا؟ لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کی ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی، یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آج بہت سے والدین اپنی اولاد کی طرف سے اتنے غافل ہیں. خوبصورت بچیوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے. میں خود ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ ٹین ایجز لڑکیاں ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آ رہا ہے اور بند کمرے میں بیٹھ کے ان کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے. اس کا کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کیوں کسی پر اتنا اعتماد کر رہی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بچی قریب البلوغ ہے، بالغ ہونے والی ہے تو کسی قاری سے بھی اس کو نہ پڑھایا جائے. اسلام میں پہلے پردہ ہے، بعد میں ساری چیزیں ہیں. قرآن کے احکام پر عمل پہلے ہے، قرآن لفظی اعتبار سے پڑھنا بعد میں ہے. قرآن میں عورت کو پردے کا حکم ہے. جو ٹین ایجز لڑکیاں ہیں پردہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو پردہ کروانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ چہرے کے پردے کے حکام تو بعد میں آتے ہیں لیکن اس عمر میں احتیاط ضروری ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کی نگرانی کریں. ایسے ہی کوئی بھی آ رہا ہے چیز دلانے کے بہانے، ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ کوئی بندہ آیا اور چیز دلانے کے بہانے جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ بچہ چلا گیا. تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں. کوئی بھی آ رہا ہے اٹھا کے ان کو کسی بھی لالچ میں لے کے جا رہا ہے، وہ جانے دیتے ہیں ان کو. تو بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ بچوں کو کزن کے ساتھ بھی مت سونے دیا جائے. بعض دفعہ سب نہیں ایسے ہوتے، ہمارے ملکوں میں الحمدللہ، ہمارے خاندانوں میں، ملکوں میں، ہماری قوم میں خیر غالب ہے، لیکن ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو بعض دفعہ کزنوں میں کوئی ایسی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے جو خراب کر دیتا ہے. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، کزن ہے اس کے ساتھ سونے، تو وہ برائی کی عادت، وہ برائی کی لت لگا دیتا ہے. وہ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ سگے بہن بھائی بھی 10 سال کی عمر کے بعد ایک ساتھ نہیں سو سکتے اور ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. سگوں کے بارے میں یہ احتیاط کا حکم دیا ہے، تو آپ بتائیں جو سگے نہیں ہیں ان کے بارے میں کتنی احتیاط کا حکم ہوگا. بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی سے خام خامے بدگمان ہیں کہ اس کی نیت، اس کی نظریں غلط ہیں، یہ اجازت نہیں ہے. احتیاط کا حکم ہے. معاملات میں ایک دوسرے سے ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے آپ اس سے بدگمان ہیں.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے. فرماتے ہیں جب میں بچہ تھا میں مسجد میں جب نماز پڑھتا نا کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر, اگر اگلی نماز میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو میرے والد مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ تھے. اتنی نگرانی ہوتی تھی تاکہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے دوستی نہ ہونے پائے. تو والدین کو اپنے, حالانکہ وہ زمانہ بڑا خیر کا زمانہ تھا, اب تو بہت زیادہ بےہودگی پھیل گئی ہے, تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا اگر کوئی لڑکا ہے, ٹین ایجز بچہ ہے یا بچی ہے یا اس سے بھی کم عمر ہے, تو اگر کوئی بڑا لڑکا اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی نگرانی کریں, اس کو منع کریں کہ بیٹا اپنے جیسے بچوں میں کھیلا کرو, اپنے سے بڑوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرو, کہ تم سے فری ہو رہا ہے تو ہمیں گھر میں آ کے اطلاع دیا کرو. اس طرح سے حکومت کنٹرول نہ کرے, کم از کم والدین اپنی اولاد پہ کنٹرول کریں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں, پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے, عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقع نہیں ہے, یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں, آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے؟ بولو, اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں, اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے, اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے.
اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے, کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے, یہ کسی گورے میں. اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا, لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا, ابے چرسی یہ کیا ہمیں سمجھائے گا. لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہے میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے, کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے, مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی, خوبی بن گئی, کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیس تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. اسلام میں جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے, وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کے چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی, وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو, اسلام کا, پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے, کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ. بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو, اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا, وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو
کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے. پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے بھینس اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات. پھر دیکھو چھیڑنے کا ریشو پھر وہاں یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے ہیں وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں. اگر وہ پھر بھی اولاد روکتے ہیں تو شرعاً گنہگار ہوں گے. اور عورت کو اولاد سے محروم کر دینے کا مطلب اس کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دینا. تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا بڑھاپے میں جا کے. شوہر نے تو مر جانا ہے, نہیں بھی مرے تو بڑھاپے میں بیچارہ وہ کیا آپ کو کمپنی دے گا. سب اب کھانس ہی رہے ہوتے ہیں کونے میں ادھر ادھر منہ کر کے. تو بڑھاپے میں تو اولاد ہی ہے جو آدمی کو کی کام آتی ہے اور اس کی تنہائی دور کرتی ہے, ورنہ گوروں والا حشر ہوگا. آپ جاؤ دیکھو باہر جا کے گوروں کی حالت, بوڑھے بوڑھے آدمی, بوڑھیاں بیچاری عورتیں اکیلے پارکوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں, شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں, کوئی ان کو کمپنی دینے والا نہیں. پھر کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو یہ کم جرم نہیں ہے اولاد سے محروم کر دینا. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر شوہر آپ کو پھر بھی اولاد پہ وہ ایگری نہ ہو تو ان سے علیحدگی لے کر کسی ایسی جگہ نکاح کریں جہاں آپ کے اولاد ہو. کیونکہ نکاح کی جو شریعت نے نکاح رکھا ہے وہ اولاد ہی کے لیے رکھا ہے. اصل میں مرد اور عورت کا ملاپ جو ہے نا, فطرت نے بھی کیوں رکھا ہے, تاکہ نسل بڑھے. ان کی نسل روکنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام فطرت ہی کا دوسرا نام ہے. تو نہ عورت اولاد روک سکتی ہے شوہر کی پرمیشن کے بغیر, نہ شوہر اولاد روک سکتا ہے بیوی کی پرمیشن کے بغیر. وضو اور غسل میں کیا کان میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ کان میں اوپر سے ڈالنا ضروری ہے, اندر نہ گھسیڑیں, بس ایسے یوں کر دیں, تھوڑا سا پانی چلا جائے گا کافی ہے. باقی وضو میں تو ضروری نہیں ہے, وضو میں تو خالی کان کا مسح کیا جاتا ہے, وہ بھی فرض نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. حیدر علی کولا لامپور سے, خوشی کے موقع پر باپ کا جوان بیٹی یا ماں کا جوان بیٹے کے گلے لگنا اور جھپی ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں, موقع خوشی کا ہو یا خوشی کا نہ ہو, یہ جوان بیٹی کو جھپی ڈالنا یا جوان بیٹا جوان ماں, یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے اور احتیاط کے بھی خلاف ہے. باقی باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بری نیت ہو. لیکن جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو برے ہی ہوتے ہیں نا, ہزاروں میں 1% ہوتے ہیں جو 1% ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں. تو لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے یہ. تو وہ کام سوسائٹی میں نہیں کرنا چاہیے جو حیا کے خلاف ہو. شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کسی نے کر لی ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں, لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو نامناسب ہی سمجھنا چاہیے اس عمل کو. کیا خاتون کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہونا اور مرشد بنانا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ والا ہی ہو. اور اللہ والا ہوگا تو عورت سے ریزرو بھی رہے گا, وہ بد نظری سے بھی بچے گا, اور ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا جو اس کی اصلاح سے جس کا تعلق. اگر وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ اللہ والا ہے ہی نہیں. کئی ایسے واقعات آئے ہیں, خواتین بس کسی کے بزرگی سے متاثر ہو گئیں اور اس سے بیعت ہو گئیں, بعد میں وہی بزرگ ہی فتنہ پیدا ہو گیا اس کے لیے اور عشق معاشقہ ہو گیا. تو اس لیے اس میں خاص طور پہ جوان عورت کو چاہیے کہ کسی بوڑھے پیر سے بیعت ہو, وہ بوڑھے آدمی سے, تاکہ فتنے کا اندیشہ کم سے کم ہو اور علماء وقت کو اس پر اعتماد ہو. کیونکہ آج کل تو پیر بھی ایسے ہیں, پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو سلسلے حضرت فیروز میمن صاحب کے, حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء کے سلسلے, ان میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بہت احتیاط ہے. تو اس لیے کسی خاتون, اگر کوئی جوان خاتون بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میں اکثر ان کو حضرت فیروز میمن صاحب کا مشورہ دیتا ہوں کہ ان سے بیعت ہو جاؤ.
یا جامع رشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت محتاط ہیں ان چیزوں میں، تو ان سے بیعت ہو جائیں. لیکن اس میں بس جو بھی مشہور آدمی ہو اس سے نہیں بیعت ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں اتنے مشہور ہیں فلانا، اتنا اس کے لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے مشہور آدمی نیک ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے صرف مشہور ہی ہو نیک نہ ہو. تو جوان عورت کے لیے بیعت ہونا، کیونکہ شیخ کا پھر مریدنی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا تعلق ہو جاتا ہے مریدنی کا اپنے شیخ کے ساتھ، اس تعلق میں فتنوں کا بڑا خطرہ ہے. عورت کو چاہیے محبت حقیقت میں صرف اپنے شوہر ہی سے کرے وہ، تو حقیقی محبت اپنے شوہر سے ہونی چاہیے اور اسی کی طرف اٹریکشن ہونی چاہیے. شیخ سے محبت ایسے ہو جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ 100% پاکیزہ محبت ہوتی ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ خاتون کسی سے بیعت ہو جاتی ہیں، وہ شروع میں پاکیزہ محبت ہے، وہ پاکیزہ آہستہ آہستہ وہ خواہش نفس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ مرد اور عورت میں بہرحال جہاں بھی ان میں لنک ہوگا تو فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں عورت کو بیعت تو ہونا چاہیے، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سوچ سمجھ کے بیعت ہونا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جانا جس میں خطرہ ہو، اس سے بہتر ہے زندگی بھر بیعت نہ ہو. کیونکہ اصل شریعت ہے، بیعت ہونے کا مقصد بیعت برائے بیعت نہیں ہوتا، شریعت پہ چلنا ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں، شریعت پہ چلیں. اگر بغیر بیعت ہوئے کوئی شریعت پہ چلے تو فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بیعت ہو کے آپ شریعت کو فالو نہ کریں آپ، اور آپ فتنے میں پڑ جائیں. کچھ لڑکیوں کے والدین پڑھائی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کراتے، وہ لڑکیاں کیا کریں؟ کچھ لبرل والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایکچولی ابھی ہم نے بچی کو پڑھانا ہے. وہ ایک بڑا زبردست کمنٹ آیا ہوا تھا کسی لبرل انٹی کا فیس بک پہ، اس نے یہ لکھا کہ کل میں نے ایک خاتون کو دیکھا. یہ لبرل انٹی کا میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں جو انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. تو وہ کمنٹس یہ تھے کہ کل میں نے ایک 70 سال کی خاتون کو دیکھا کہ جن کو پڑھائی سے ہٹا کے ان کی شادی کرا دی گئی کم عمری میں. آج جب وہ اپنی عمر کی ڈاکٹر اور انجینئرز خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو اس پہ میرے بھانجے ہے رافع خان، اس نے زبردست کمنٹ کیے ہوئے تھے. اس نے کہا کل میں نے 70 سال کی ایک خاتون کو دیکھا کہ جن کی ٹائم پہ شادی نہیں کرائی گئی پڑھائی کی وجہ سے، آج وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں، لیکن جب 70 سال کی ان خواتین کو دیکھتی ہیں جن کی ٹائم پہ شادی کرا دی گئی کہ کس طرح ان کے پوتے نواسے داماد بہویں اور ان کی اولادیں ان کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں، تو جب وہ ایسی خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو میں سفر میں تھا، جب میں نے کمنٹ دیکھے فوراً میں نے رافع اپنا جو بھانجا ہے اس کو میسج بھیجا. میں نے کہا ماشاءاللہ پٹھا تیار ہو گیا ہے، جو ہے نا پٹھا. تو ہماری اسپیچز نے الحمدللہ اتنا اثر کر دیا ہے کہ پٹھا تیار ہو گیا الحمدللہ. اب ہم مر بھی گئے تو غم نہیں ہے، پیچھے ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو لبرل انٹیوں کے اس قسم کے فضول باتوں سے متاثر نہیں ہو رہی. بھائی لڑکی کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے نا ہے، ہم نہیں کہتے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل نہ کریں، بالکل اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا گھر بسانے کی ضرورت ہے. کیونکہ گھر بسانا عورت کی فطرت ہے، اولاد عورت کی فطرت ہے، فطرت سے مت لڑو آپ. ڈاکٹر بھی بن جائے گی نا وہ تو وہ یہی کہے گی، اگر وہ ڈاکٹر بنے گی نا تو میڈیکل سائنس میں بھی وہ یہی پڑھے گی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا ڈاکٹر بننا اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرے گا اگر وہ صحیح عقل استعمال کر کے علم حاصل کرے گی کہ بھائی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو لڑکا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. یہ اٹریکشن ہے اس لیے کہ ان کا ملاپ ہو، نکاح ہو، پھر آگے ان کو اولاد بھی چاہیے. تو کیونکہ یہ سب قدرت ہے، فطرت ہے، تو نیچر کا تھوڑی کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں پہ ظلم نہ کریں، ان کی بروقت نکاح کرا دیں. تو یہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے تاکہ وہ گھر بسائیں، ان کو ایک سکون ملے. تنہائی جو ہے نا یہ مرد کو بھی کھاتی ہے عورت کو بھی کھاتی ہے، اور اللہ نے تنہائی دور کرنے کے لیے مرد کے لیے بیوی کو رکھا ہے، بیوی کے لیے آدمی کو رکھا ہے. ورنہ وہی ہوگا جو گوروں میں ہو رہا ہے، اللہ بچائے کیا کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ. باقی اگر ماں باپ شادی نہیں کرا رہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اگر اس کی نکاح میں دلچسپی نہ لے رہا ہو تو شریعت میں پھر یہ ہے کہ وہ کورٹ میرج کر سکتی ہے. لیکن میں بہرحال لڑکیوں کو اس کا مشورہ نہیں دیتا کیونکہ ماں باپ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بڑے مسائل آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو کورٹ میرج کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے نکاح کی فکر کریں. اور بچیوں کو بھی چاہیے اگر ماں باپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پڑھائی کو شادی کو پڑھائی کی وجہ سے ڈیلے نہ کریں. بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی، ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ لڑکیاں بہت پچھتاتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننے میں اور پھر پڑھائی میں ہم نے اپنی شادی کو ڈیلے کیا، اور اب پڑھائی تو ہو گئی ہے لیکن اب رشتے نہیں آ رہے، اور آ رہے ہیں تو آڑے ترچھے آ رہے ہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے.
مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے نا تو پڑھائی اور یہ سب چیزیں بعد میں، سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اٹریکشن کتنی ہے. تو اگر اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر کالج کھلوانے کی نیت سے شادی کر لے کہ چلو جی کوئی میں بھی ایک یونیورسٹی کھولنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. لیکن وہ جو ایک بے پناہ محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ محبت نہیں ملتی پھر عورت کو. اس لیے فطرت سے بغاوت مت کرو بھائی. ہمارے پاس اسلام ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. گوروں کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے، تو اس لیے بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہو گیا. صرف ایک ان کی ترقی نظر آ رہی ہے، چاند پہ پہنچ گئے اور ترقی کر لی. خالی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی بھائی. تو سکون سب سے پہلے ہے اور وہ نیچرل لائف میں ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ بغاوت کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے دوران لڑائی 3 دفعہ میں تمہیں طلاق بولا، کیا اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو گئی؟ ابے پورا جملہ تو مکمل نہیں کیا اس نے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یا منہ سے پھوٹے گا تو ہوگی. تو اس سے پوچھیں کیا ہے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. جملہ کمپلیٹ نہیں ہے نا. میں تمہیں طلاق دی یہ بول دیتا، یا میں نے تمہیں طلاق دی، اس طرح ہوتی ہے. خالی طلاق پہ آ کے بریک لگا دی تو طلاق نہیں ہوگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے، اور دیکھو 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، بہت بری حرکت ہے. 1 طلاق دینی چاہیے اگر بہت مجبوری ہو، تاکہ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ جوڑ کا آپشن موجود رہے. بعض دفعہ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے منع کیا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ٹوٹ گئی آپ کی، نکل لیں پتلی گلی سے، وضو کر کے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں. باقی احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ بنا کر لیں، کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں جہاں وضو کرتے فوراً واپس آئیں، جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت سخت ہیں اور وہ شرطوں کی لوگ رعایت نہیں کرتے. تو اس لیے کیا جا رہا ہے آپ دوبارہ، اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، نکلیں وضو کر کے دوبارہ سے نماز شروع کر دیں. جمعہ کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ جی جمعہ کی کل رکعتیں 4 سنت موقدہ پہلے ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 سنت موقدہ ہیں. اور بعض علماء کے نزدیک 2 فرض کے بعد 6 سنت موقدہ ہیں، 4 اور 2. تو ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ پہلے 4 پڑھ لے اور بعد میں 4 پڑھ لے. 2 پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے. تو شروع میں 4 اور بعد میں 4. باقی یہ چاروں ائمہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. دلائل ہر ایک کے پاس ہیں، کیونکہ بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت بہت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف دلیل ہمارے پاس ہی ہے. تو دلائل سب کے پاس ہیں. تو میں نے جو موقف بتایا وہ احناف کا موقف ہے. تو ان کے نزدیک 4 پہلے اور 4 بعد میں. میں 2015 میں مسلمان ہوئی تھی اور 2021 تک گھر میں رہتی تھی، تو اس وقت نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھی. پھر میں نے ہجرت کی تو مجھے 6 سال کی قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، یا اس وقت میں مجبور تھی تو معاف ہو جائیں گی؟ روزے تو میں قضا کروں گی، مگر نمازیں بہت زیادہ ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں. پہلی بات تو یہ، اللہ آپ کے اسلام کو قبول کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے اور موت تک ایمان اور اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. باقی دیکھیے، آپ 2021 تک گھر میں رہتی تھی، اس وقت نماز روزہ نہیں کر سکتی تھیں. تو اگر کوئی غیر مسلم دارالحرب میں، یعنی کافروں کے ملک میں مسلمان ہوا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے، علم ہی نہیں تھا اس کے پاس، علم پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، تو وہ معذور ہے. پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز فرض ہے تو وہ اس وقت سے اس پہ نمازیں فرض ہوں گی، اس سے پہلے کی نمازیں اس کے ذمہ ضروری نہیں ہوگی. لیکن آج کل تو اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ نماز فرض ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے نماز اور روزہ پڑھنا کسی وجہ سے ممکن نہیں تھا تو وہ آپ کے ذمے میں تھیں وہ نمازیں، کیونکہ شرعاً آپ پر لازم ہو گئی تھیں نمازیں، کیونکہ آپ کو علم تھا نماز کی فرضیت کا. تو جب علم ہو تو وہ نماز اور وہ جو رمضان کے روزے ہیں فرض ہوتے ہیں. تو مجبوری میں آپ نے چھوڑیں، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو جان کا خوف تھا یا یہ خطرہ تھا کہ گھر والے ماریں گے بہت زیادہ، تو گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. باقی یہ کہ اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو دیکھیں بہت زیادہ نمازیں ہونے سے حرج جب ہوتا مصیبت جب ہوتی جب شریعت آپ کو یہ کہتی کہ یہ آپ نے فوراً پڑھنی ہے. تو اگر آپ پر 6 سال کی نمازیں قضا ہیں تو آپ 6 سال میں پڑھ لیں اس کو. تو یہ شریعت نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ایک دن میں 6 سال کی نمازیں پڑھیں. تو ہر نماز کے ساتھ ایک پرانی قضا دہرا لیں تو انشاءاللہ گناہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں ہوا اگر آپ نے مجبوری میں چھوڑی ہیں. جان کا خوف تھا یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف تھا. تو بس ایک حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا جو قرض ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ لوٹایا جائے. تو رمضان کے روزے اور نماز یہ بھی اللہ کا قرض ہے. اگر آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی تو یہ آپ کے ذمے قرض رہ گئے، تو اب آپ ادا کر لیں.
اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، اور اس میں قضائے عمری نہیں ہوگی، سنتیں نہیں ہوں گی۔ البتہ وطر بھی چونکہ واجب ہے، نبی نے حکم دیا ہے وطر پڑھنے کا، تو وطر کی بھی قضا لوٹانی پڑے گی، لیکن ہر نماز کے ساتھ آپ صرف ایک قضا پڑھ لیں، اور ایک دن میں ایک دن کی نمازیں آپ قضا لوٹا لیں۔ اور روزے میں تو ویسی سہولت ہے، 30 روزے پورا سال ہوتا ہے آپ کے پاس روزے لوٹانے کے لیے، تو پورے سال میں آپ سال کے 11 مہینے میں 30 روزے آپ ہر مسلمان آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ، اور 30 روزوں میں کبھی 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، تو پورا سال ہے آپ کے پاس، تو فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے، اپنی سہولت سے اور آسانی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو آپ اس طرح سے نماز اور روزوں کی قضا لوٹا لیں۔ میں ڈرائیور ہوں، روز گاڑی لے کر جاتا ہوں، مسافروں والی گاڑی ہوتی ہے، 200 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، نماز کیسے ادا کروں؟ میرے بھائی جب مر جائیں گے نا تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا آپ کے پاس، تو نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ کو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی، تو 200 کلومیٹر کا سفر ہو یا 400 کلومیٹر کا سفر ہو، اب یہ آپ نے مینیج کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے 200 کلومیٹر کے سفر میں کہیں نہ کہیں ویسے بھی کسی کو قضائے حاجت کے لیے کوئی رک جاتا ہے، بعض دفعہ چائے پینے کے لیے لوگ رک جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ تو میں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ نماز قضا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اب کیسے آپ نے نماز کی حفاظت کرنی ہے یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نامرد شوہر سے طلاق لینے کے بعد بھی عدت کرنی ہوگی؟ جی ہاں، جب رخصتی ہو گئی، دونوں بند کمرے میں تنہائی میں بند ہو گئے تو عدت بہرحال گزارنی پڑے گی۔ اچھا بھائی، اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم قرآن میں ہے تو پھر تو وہ فرض ہوا؟ قرآن میں کچھ حکم فرض کے طور پہ نہیں ہے، استحباب کے طور پر ہے۔ قرآن میں کھانے پینے کا بھی تو حکم ہے نا، کلو وشربو، کیا کھانا فرض ہو گیا؟ فرض جب ہے جب بھوک سے مرنے لگیں آپ، ورنہ تو فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو فن کے حکم طاب لکم ہے، یہ ترغیبی حکم ہے، یہ وجوبی حکم نہیں ہے۔ کیا زندہ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کیا مسجد میں سگریٹ لے جا سکتے ہیں جیب میں ڈال کر؟ اگر اس کی کوئی بدبو اسمیل نہیں آ رہی تو لے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی کہ نہ لے کے جائیں۔ اگر ہم کسی کو ووٹ نہ دیں تو کیا گناہگار ہوں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ نہ دینے سے نقصان ہوگا اور کوئی نااہل آدمی جیت سکتا ہے تو پھر گناہگار ہوں گے، ادروائز گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس بحث میں پڑے بغیر کہ گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ووٹ بہرحال دینا چاہیے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ کیونکہ آپ جب ووٹ نہیں دیتے تو مخالف کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے، تو جو نااہل ہے اس کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے، جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ یوٹیوب پر فنی ویڈیوز ڈالنے کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس ایڈ سے ہوتا ہے جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے، اگر جائز چیزوں کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز چیزوں کے ایڈ میں بعض دفعہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شراب کا ایڈ، کوئی جو ہے نا زمزم کا ایڈ چل رہا ہے، شراب کا ایڈ چل رہا ہے، اور کوئی مولوی صاحب پکڑ کے وہ شراب کی نمائش کر رہے ہیں، تو وہ مولوی صاحب کی وجہ سے وہ ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا کہ داڑھی ٹوپی والے جو ہے یہ شراب کا ایڈ چلا، یعنی یہ شراب کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا شراب کے فضائل سنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ داڑھی والے چلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ شراب کا ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا کیونکہ ایڈ شراب کا ہے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ اگر جائز چیز کا ایڈ ہے تو وہ لڑکی کی وجہ سے حرام نہیں ہو جائے گا، ہاں لڑکی کا آنا اس میں گناہ ہے۔ تو یہی یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر ایڈ جائز چیز کا چل رہا ہے، چل غلط طریقے سے رہا ہے لڑکیاں وڑکیاں ڈال کے، تو ایڈ چونکہ پروموٹ اس میں جائز چیز کو کیا جا رہا ہے، لہذا ارننگ اس کی حلال ہے، کیونکہ ارننگ اس پروموشن کی مل رہی ہے کہ آپ کمپنی کی کس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہو، تو اس میں لڑکی کا آنا تو ایک گناہ کا عمل ہے، لیکن ارننگ اس سے حرام نہیں ہوگی۔ اور اگر ایڈ ہی شراب کا چل رہا ہے تو لڑکی نہ بھی آئے، کوئی داڑھی ٹوپی والے مولوی صاحب بھی آئیں تو بھی ارننگ حرام ہوگی، کیونکہ ایڈ بری چیز کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ کا تعلق اس ایڈ سے ہے۔ تو فنی ویڈیوز ڈال کے بھی اگر آپ ویڈیوز چل رہی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایڈ اگر جائز چیز کا آ رہا ہے تو حلال ہے۔ اب اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ناجائز چیزوں کا ایڈ بھی چل جاتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ سے چند فیصد آپ صدقہ کریں تاکہ جو حرام اس میں شامل ہو گیا ہے آپ کی ارننگ اس سے پاک ہو جائے۔ میری بیوی میرے بیٹے کو جس کی عمر 8 مہینے ہے دادا دادی سے ملنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، میرا حق زیادہ ہے۔ اس پر میرے بہت جھگڑے اور بات طلاق تک جاری، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی سے نہ ملنے دے، وہ بھی ماں ہی کی طرح ہیں۔ شریعت میں دادا دادی نانا نانی یہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے شرعی وہی حکام ہے جو ماں باپ اور
جو یعنی ماں باپ کے احکام ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ بچے کو نہ ملنے دینا دادا دادی سے. آپ کی بیوی کو روکنے کا حق نہیں ہے. اگر شوہر غریب ہو اور بیوی صاحب مال ہو تو کیا وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے تاکہ شوہر گھر کا خرچ نکال سکے، یا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، کیونکہ شوہر کو دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اور شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے. اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے ہی ساتھ تعاون کہلائے گا. ہاں اپنے بھائی بہنوں کو، ساس سسر کو دے سکتے ہیں. اگر بھائی غریب ہے اور صرف ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے تو بہنوں کو وراثت کیسے دے گا؟ اور اگر کسی بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ گھر بیچے گا اور کیا کرے گا بھائی؟ یا گھر کا کرایہ میں سے ان کے حصے کے بقدر کرایہ دے دیا کرے ان کو.